अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम JNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम 3D प्रिंटिंग, मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा है कि चीन आज़ाद तिजारत को फ़रोग़ देता रहेगा, आला मयार की ओपनिंग अप पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा और दीगर ममालिक के साथ मिलकर आलमी मईशत और तिजारत के दायराकार को वसअत देगा। उन्होंने ये बात गुज़िश्ता दिनों चाइना डेवलपमेंट फोरम 2026 के इफ्तिताही तकरीब से कलीदी खिताब करते हुए कही। इस 2 रोज़ा फोरम का उन्वान था चीन अपने 15वें 5 साला मंसूबे के दौर में आला मयार की तरक्की का फ़रोग़ और मुश्तरका मौक़िओं की तख्लीक। इस फोरम में दुनिया भर से कारोबारी रहनुमा और माहिरीन शरीक रहे, जिन्होंने चीन की आला मयार की तरक्की से पैदा होने वाले मुश्तरका मौक़िओं पर तबादला ख्याल किया। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा है कि चीन आज़ाद तिजारत को फ़रोग़ देता रहेगा, आला मयार की ओपनिंग अप पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा और दीगर ममालिक के साथ मिलकर आलमी मईशत और तिजारत के दायरा कार को वसअत देगा। उन्होंने ये बात गुज़िश्ता दिनों चाइना डेवलपमेंट फोरम 2026 की इफ्तिताही तकरीब से कलीदी खिताब करते हुए कही। इस 2 रोज़ा फोरम का उन्वान था आला मयार की तरक्की का फ़रोग़ और मुश्तरका मौक़े की तख्लीक। इस फोरम में दुनिया भर से कारोबारी रहनुमा और माहिरीन शरीक रहे, जिन्होंने चीन की आला मयार की तरक्की से पैदा होने वाले मुश्तरका मौक़े पर तबादला ख्याल किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ली चियांग ने बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना रुझानात के बावजूद कसीरुज्जहती ताउन के लिए चीन के पुख्ता अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि चीन आज़ाद तिजारत के फ़रोग़ को जारी रखेगा, आला मयार की ओपनिंग अप पॉलिसी को मजबूती से आगे बढ़ाएगा और दीगर ममालिक के साथ मिलकर आलमी मईशत और तिजारत के हुजम को वसअत देगा। चीन की दरामदाद और बरामदात कवायद व ज़वाबित के तहत मुनसिफाना तिजारत की अक्कासी करती हैं। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाली चाइना डेवलपमेंट फोरम में शरीक आलमी कारोबारी रहनुमाओं ने कहा कि चीन जिद्दत का एक अहम मरकज़ बन चुका है और मुल्क में बढ़ती हुई सरमायाकारी मुस्तकबिल के हवाले से यकीन दहानी और बाहमी फ़ायदे की अलामत है। इस 2 रोज़ा फोरम ने उजागर किया कि चीन आलमी तरक्की के एक अहम मुहर्रक के तौर पर अपना किरदार मजीद मजबूत बना रहा है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब मुल्क अपने 15वें 5 साला मंसूबे 2026 से 2030 का आगाज़ कर चुका है। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले चाइना डेवलपमेंट फोरम में शरीक आलमी कारोबारी रहनुमाओं ने कहा है कि चीन जिद्दत का एक अहम मरकज़ बन चुका है और मुल्क में बढ़ती हुई सरमायाकारी मुस्तकबिल के हवाले से यकीन दहानी और बाहमी फ़ायदे की अलामत है। इस 2 रोज़ा फोरम ने उजागर किया कि चीन आलमी तरक्की के एक अहम मुहर्रिक के तौर पर अपना किरदार मज़ीद मजबूत बना रहा है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब मुल्क अपने 15वें 5 साला मंसूबे 2026 तक 2030 का आगाज़ कर रहा है। मार्च के अवाइल में मुनक्किद होने वाले 2 इजलासों के दौरान जहां 15वां 5 साला मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया गया, चीन के पॉलिसी साजों ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मौक़े के 4 बड़े शोबों पर रोशनी डाली। इनमें इंतहाई वसी सारिफी मंडी, तेज़ी से फैलता हुआ खिदमात का शोबा, जिद्दत पर मबनी निज़ाम और ओपनिंग अप के नए मुहर्रिकात शामिल हैं। फोरम में शरीक कारोबारी रहनुमाओं का कहना था कि चीन की वाज़े तरक्याती सिमत आलमी कारोबारी इदारों के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि पॉलिसियों में पेश बीनी की सलाहियत कंपनियों को हदफ के मुताबिक सरमायाकारी के फ़ैसले करने में मदद फराहम करती है। अमेरिकी लिफ्ट साज कंपनी ओट्स की सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोडी मार्कस ने कहा है कि 2026 से 2030 के अरसे के लिए चीन का तरक्याती मंसूबा आलमी सनतों के लिए मजबूत तिजारती मौक़े पैदा करेगा। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चीन में ओट्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मुकामी वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए कंपनी की जिद्दत पर मबनी हिकमत अमली को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने की सलाहियत रखता है। अमरीकी लिफ्ट साज कंपनी ओटिस की सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोडी मार्क्स ने कहा कि 2026 से 2030 के अरसे के लिए चीन का तरक्याती मंसूबा आलमी सनतों के लिए मजबूत तिजारती मौक़े पैदा करेगा। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए जोडी मार्क्स ने आलमी मईशत में चीन की तहकीकी सलाहियतों और साजगार मार्केट माहौल के अहम किरदार पर रोशनी डाली।
ان کا کہنا تھا کہ چین میں آرٹس کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر مقامی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی کی جدت پر مبنی حکمت عملی کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اسمارٹ سٹیز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جو نہ صرف نئے مواقع پیدا کرے گی بلکہ عالمی لفٹ انڈسٹری کے مستقبل کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ چین کے حال ہی میں منظور ہونے والے 15ویں 5 سالہ منصوبے، جس کا مقصد اعلیٰ سطح کی اوپننگ اپ کو فروغ دینا اور معیاری ترقی کو آگے بڑھانا ہے، کے حوالے سے جوڈی مارکس نے اسے کثیر القومی کمپنیوں کے لیے نہایت حوصلہ افزا قرار دیا۔ چین نے دنیا کا صف اول کا قومی آبی نیٹ ورک قائم کر لیا ہے، جو ملک بھر میں اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق چین کا قومی آبی نیٹ ورک اب ملک کے 80.3% رقبے تک پھیل چکا ہے، جو اسے دنیا کا سب سے بڑا، جامع اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا آبی انفراسٹرکچر بناتا ہے۔ چین میں اب تک تقریباً 95,000 ڈیمز اور آبی ذخائر تعمیر کیے جا چکے ہیں، جبکہ تنوع تعداد اور بلند ڈیمز کے حوالے سے چین دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ چین نے دنیا کا صف اول کا قومی آبی نیٹ ورک قائم کر لیا ہے، جو ملک بھر میں اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق چین کا قومی آبی نیٹ ورک اب ملک کے 80.3% رقبے پر پھیل چکا ہے، جو اسے دنیا کا سب سے بڑا، جامع اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا آبی انفراسٹرکچر بناتا ہے۔ چین میں اب تک تقریباً 95,000 ڈیمز اور آبی ذخائر تعمیر کیے جا چکے ہیں، جبکہ تنوع تعداد اور بلند ڈیموں کے حوالے سے چین دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ 14ویں 5 سالہ منصوبے یعنی 2021 سے 2025 کے دوران چین نے آبی وسائل کے شعبے میں 181 بڑے منصوبوں کا اعلان کیا۔ چین نے اپنے دیہی علاقوں میں بھی دنیا کا سب سے بڑا پانی فراہم کرنے کا نظام قائم کیا ہے، جو سب سے بڑی آبادی کو خدمات فراہم کر رہا ہے۔ ملک بھر میں دیہی علاقوں میں نلکے کے پانی کی رسائی 96% تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ چین کا قومی آبی نیٹ ورک اب جنوبی اور شمالی علاقوں کو بھی آپس میں منسلک کر چکا ہے۔ 3D پرنٹنگ چین کی اسمارٹ مینوفیکچرنگ میں ایک نئی محرک قوت کے طور پر ابھر رہی ہے، جو زیادہ مؤثر پیداوار اور وسیع تر اطلاقی امکانات کو فروغ دے رہی ہے۔ روایتی پیداواری طریقوں کے برعکس یہ ٹیکنالوجی صنعتی پیداوار کو ایک ایسے مستقبل کی جانب لے جا رہی ہے جو زیادہ مؤثر، زیادہ پائیدار اور زیادہ تخلیقی ہے۔ 3D پرنٹنگ چین کی اسمارٹ مینوفیکچرنگ میں ایک نئی محرک قوت کے طور پر ابھر رہی ہے، جو زیادہ مؤثر پیداوار اور وسیع تر اطلاقی امکانات کو فروغ دے رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی روایتی مینوفیکچرنگ سے آگے بڑھ کر غیر روایتی اور پیچیدہ اشکال کی تیاری میں زیادہ آزادی فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ صرف ڈیزائنرز کے خیالات کو حقیقت کا روپ دیتی ہے، بلکہ عام افراد کو بھی اپنی تخلیقی سوچ کو عملی شکل دینے کے قابل بناتی ہے۔ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء سے لے کر بڑے پیمانے کے منصوبوں تک 3D پرنٹنگ کا دائرہ کار مسلسل وسیع ہو رہا ہے، جس میں اسمارٹ ہومز، آرٹ تنصیبات اور شہری تعمیرات جیسے شعبے شامل ہیں۔ روایتی پیداواری طریقوں کے برعکس یہ ٹیکنالوجی صنعتی پیداوار کو ایک ایسے مستقبل کی جانب لے جا رہی ہے جو زیادہ مؤثر، پائیدار اور زیادہ تخلیقی ہے۔ آج جنوبی چین کے صوبہ گوانگتونگ کا شہر شنجن، جو عالمی سطح پر جدت کا ایک اہم مرکز ہے، دنیا کے 90% سے زائد کنزیومرز گریڈ 3D پرنٹرز تیار کرتا ہے، جس کے ذریعے ہر فرد کو اپنے خیالات کو حقیقت میں بدلنے کا موقع مل رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی بدولت ڈیجیٹل کانٹینٹ کی تخلیق کی صنعت میں نئے پیشے جنم لے رہے ہیں اور اس شعبے میں تیزی سے تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ نمایاں پیشہ ور افراد میں یونگ شوان بھی شامل ہیں، جو 2000 کے بعد کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک AI پرومپٹ انجینئر ہیں۔ ان خصوصی پیشوں میں تیزی سے اضافے کے ساتھ ماہر افرادی قوت کی طلب بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی بدولت ڈیجیٹل کانٹینٹ کی تخلیق کی صنعت میں نئے پروفیشن سامنے آ رہے ہیں اور اس شعبے میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ ان نمایاں پیشہ ور افراد میں یانگ یو شوان بھی شامل ہیں، جو سن 2000 کے بعد کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک AI پرومپٹ انجینئر ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں AI کے ذریعے تیار کردہ میٹیریل بشمول تصاویر اور ویڈیوز کا انتخاب، ان کی منطقی ہم آہنگی اور صارف کی ضروریات کے مطابق جانچ اور معیار کو بہتر بنانا شامل ہے۔ AI ٹولز میں مہارت کی بدولت وہ تیزی سے اس شعبے میں ایک نمایاں ماہر بن گئی ہیں۔
ان کے مطابق ملازمت کے لیے درخواست دینے کے بعد انہیں ایک ہی دن میں 200 سے زائد انٹرویوز کی کالز موصول ہوئیں۔ ان خصوصی پروفیشنز میں تیزی سے اضافے کے ساتھ ماہر افرادی قوت کی طلب بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چین کے متعدد شہروں میں جنریٹو اے آئی اپلیکیشنز، اے آئی ٹریننگ اور اے آئی اینیمیشن پروڈکشن سے متعلق تربیتی پروگرامز شامل کیے گئے ہیں۔ چینی سائنسدانوں نے جنگلی چاول میں ایسے اہم جینز دریافت کیے ہیں جو پودے کو طویل مدت تک زندہ رکھ سکتے ہیں اور انہیں کاشت شدہ چاول میں منتقل کر کے نئی اقسام تیار کی گئی ہیں۔ شنگھائی کی ایک تحقیقاتی ٹیم کے مطابق یہ نئی اقسام کم از کم 2 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق چاول کی یہ نئی ورائٹی ڈھلوان اور پہاڑی علاقوں کے لیے موزوں ہے۔ چینی سائنسدانوں نے جنگلی چاول میں ایسے اہم جینز دریافت کیے ہیں جو پودے کو طویل مدت تک زندہ رکھ سکتے ہیں اور انہیں روایتی چاول میں منتقل کر کے نئی اقسام تیار کی گئی ہیں۔ شنگھائی کی ایک تحقیقاتی ٹیم کے مطابق یہ نئی اقسام کم از کم 2 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں اور 1 سے زائد بار فصل فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت زرعی اخراجات میں کمی اور پائیدار ترقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ چاول دنیا کی اہم سالانہ غذائی اجناس میں شامل ہے، تاہم اس کی قدیم قسم یعنی جنگلی چاول کے ارتقائی سفر کو سمجھنا طویل عرصے سے ایک سائنسی معمہ رہا ہے۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے سینٹر فار ایکسلنس ان مالیکولر پلانٹ سائنسز کے ماہرین نے اس تحقیق کے ذریعے واضح کیا کہ جنگلی چاول کس طرح بتدریج روایتی چاول کی اقسام میں تبدیل ہوا۔ سائنسدانوں کے مطابق چاول کی یہ نئی ورائٹی ڈھلوانوں اور پہاڑی علاقوں کے لیے موزوں ہے، جہاں بڑے پیمانے پر زرعی مشینری کا استعمال ممکن نہیں۔ یہاں یہ روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ معاون فصل کے طور پر اگایا جا سکتا ہے۔ چین کے شمال مغربی خود اختیار علاقے میں قائم ایک ونڈ فارم میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے ٹربائنز کی دیکھ بھال کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے انڈسٹریل سینسرز کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے، جس سے کارکردگی میں بہتری اور خطرات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وہ بھی صحرا میں واقع یہ ونڈ فارم جہاں 212 ٹربائنز نصب ہیں نے ایک جدید انڈسٹریل صوتی سینسر متعارف کروایا ہے۔ چین کے شمال مغربی ننشیا ہیوئی خود اختیار علاقے میں قائم ایک ونڈ فارم میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے ٹربائنز کی دیکھ بھال کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے انڈسٹریل سینسرز کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے، جس سے کارکردگی میں بہتری اور خطرات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ صحرائے گوبی میں واقع یہ ونڈ فارم جہاں 212 ونڈ ٹربائنز نصب ہیں نے ایک جدید انڈسٹریل صوتی سینسر متعارف کرایا ہے۔ یہ ہتھیلی کے سائز کا آلہ ٹربائن کے بلیڈز پر نصب کیا جاتا ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کی بدولت انتہائی باریک اور بلند فریکوینسی سگنلز کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جو انسانی کان سے سننا ممکن نہیں ہوتا۔ ان میں ابتدائی مرحلے کی باریک دراڑیں اور مشینری میں غیر معمولی رگڑ جیسے مسائل شامل ہیں۔ ماضی میں تکنیکی ماہرین زمین سے دوربین اور ڈرونز کی مدد سے بلیڈز کی گردش کا مشاہدہ کرتے تھے، جس کے بعد انہیں ٹربائن کے اوپری حصے تک چڑھ کر تفصیلی معائنہ اور مرمت کرنا پڑتی تھی۔ نئی ٹیکنالوجی نے نہ صرف طویل اور محنت طلب کام میں نمایاں کمی کی ہے، بلکہ تکنیکی عملے کو درپیش حفاظتی خطرات کو بھی کم کر دیا ہے۔ بیجنگ کی راکٹ سٹریٹ تیزی سے ایک قومی سطح کے سائنسی تحقیق اور پیداواری مرکز میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہ چین کی کمرشل خلائی ترقی کو مضبوط سہارا فراہم کر رہی ہے۔ چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں 2030 تک ملک کو ایک خلائی طاقت بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور ایرو اسپیس صنعت کو ایک ابھرتا ہوا ستون قرار دیا جا رہا ہے۔ بیجنگ کی راکٹ سٹریٹ تیزی سے ایک قومی سطح کے سائنسی تحقیق اور پیداواری مرکز میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہ چین کی کمرشل خلائی ترقی کو مضبوط سہارا فراہم کر رہی ہے۔ یہ پروجیکٹ بیجنگ ای ٹاؤن میں واقع ہے، جو دارالحکومت کے جنوب مشرق میں قائم ایک اقتصادی اور تکنیکی ترقیاتی علاقہ ہے۔ اس کمپلیکس میں مشترکہ ٹیکنالوجی پلیٹ فارم، ہائی اینڈ مینوفیکچرنگ سینٹر اور اختراعی تحقیق و ترقی کا مرکز بطور بنیادی سہولیات شامل ہیں۔ اس سے قبل زیادہ تر ڈیولپڈ لانچ سائٹس اور ان کے اطراف قائم خلائی شہروں میں سڑکوں اور شاہراہوں کو مکمل طور پر خلائی موضوعات سے منسوب کیا جاتا تھا۔ بیجنگ کی راکٹ سٹریٹ، جو دراصل کمرشل خلائی ترقی کے لیے ایک خصوصی کمپلیکس ہے، رواں سال کے اوائل میں مکمل کی گئی۔ یہاں دوبارہ قابل استعمال راکٹ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی کوششوں کو بھرپور حمایت حاصل ہے اور متعدد کمپنیوں نے رواں سال یہاں اپنے منصوبے قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔
چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں 2030 تک ملک کو ایک خلائی طاقت بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور ایروسپیس صنعت کو ایک ابھرتا ہوا ستون قرار دیا جا رہا ہے۔ آبنائے تائیوان کے دونوں جانب سے تعلق رکھنے والے 600 سے زائد ماہرین، اسکالرز، اساتذہ اور طلباء گزشتہ دنوں جنوبی چین کی زیٹونگ کاؤنٹی میں منعقدہ ایک کلچرل ایکسچینج ایونٹ میں شریک ہوئے، جس کا مقصد مشترکہ ثقافتی ورثے اور باہمی تعلقات کو اجاگر کرنا تھا۔ آبنائے تائیوان کے دونوں جانب سے تعلق رکھنے والے 600 سے زائد ماہرین، اسکالرز، اساتذہ اور طلباء گزشتہ دنوں جنوبی چین کی زیٹونگ کاؤنٹی میں منعقدہ ایک کلچرل ایکسچینج ایونٹ میں شریک ہوئے، جس کا مقصد مشترکہ ثقافتی ورثے اور باہمی تعلقات کو اجاگر کرنا تھا۔ کراس اسٹریٹ ون چینگ ثقافتی تبادلہ پروگرام کا مقصد اس مشترکہ ثقافتی ورثے کو ایک پل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دینا اور آبنائے کے دونوں جانب ہم وطنوں کے درمیان تبادلوں اور تعاون کو مزید گہرا کرنا تھا۔ تقریب کے دوران مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں ون چانگ ثقافت پر ایک موضوعاتی فورم اور اقتصادی اور تجارتی تبادلے کے پروگرام شامل رہے۔ یہ تقریب اب ایک اہم پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر چکی ہے، جو ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں مسلسل تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ آبنائے کے دونوں اطراف کے عوام کے درمیان خاندانی اور ثقافتی رشتوں کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ ہانگ کانگ کی فلیگ شپ انکیوبیٹر سائبر پورٹ میں گزشتہ دنوں ایک جاب فیئر کا آغاز ہوا، جس میں ٹیکنالوجی کے 21 شعبوں پر مشتمل 2000 سے زائد جدت پر مبنی ملازمتوں کی پیشکش کی گئی۔ یہ جاب فیئر ہانگ کانگ کی اس وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے تحت اختراع اور ٹیکنالوجی کو معیشت کا ایک اہم ستون بنایا جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ کی فلیگ شپ انکیوبیٹر سائبر پورٹ میں گزشتہ دنوں ایک جاب فیئر کا آغاز ہوا، جس میں ٹیکنالوجی کے 21 شعبوں پر مشتمل 2000 سے زائد جدت پر مبنی ملازمتوں کی پیشکش کی گئی۔ یہ جاب فیئر ہانگ کانگ کی اس وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے تحت اختراع اور ٹیکنالوجی کو معیشت کا ایک اہم ستون بنایا جا رہا ہے۔ حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شہر کی ترقی اور تبدیلی کے لیے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل مہارتوں کے حامل افرادی قوت کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ اس جاب فیئر میں مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور لو آلٹیٹیوڈ اکانومی جیسے جدید شعبوں میں مواقع فراہم کیے گئے، جو اس امر کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہانگ کانگ خود کو ڈیجیٹل جدت کے ایک علاقائی مرکز کے طور پر منوانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس موقع پر اے آئی سے چلنے والا جاب سرچ سسٹم اور کیریئر میچنگ پلیٹ فارم بھی متعارف کرایا گیا، جو ٹیلنٹ کی ترقی کو تیز کرنے اور شہر کو گوانگتونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ، گریٹر بے ایریا کی انضمامی حکمت عملی کے ساتھ مزید ہم آہنگ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ چین میں فارسٹ ایکو ٹورزم گھریلو کھپت کو فروغ دینے میں تیزی سے اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ اس کے ذریعے نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ چین کے قومی محکمہ جنگلات کے مطابق سن 2025 کے دوران چین میں فارسٹ ایکو ٹورزم کے تحت 3 ارب سے زائد سیاحتی ٹرپس ریکارڈ کیے گئے۔ چین میں فارسٹ ایکو ٹورزم گھریلو کھپت کو فروغ دینے میں تیزی سے اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ اس کے ذریعے نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ چین کے قومی محکمہ جنگلات کے مطابق سن 2025 کے دوران چین میں فارسٹ ایکو ٹورزم کے تحت 3 ارب سے زائد سیاحتی ٹرپس ریکارڈ کیے گئے۔ اس شعبے نے نئے کاروباری ماڈلز کو جنم دیا ہے، جن میں نیچر سے متعلق تعلیم اور ہائکنگ جیسی سرگرمیاں شامل ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ نئی پیشہ ورانہ مہارتوں کی بھی تخلیق ہوئی ہے۔ مشرقی چین کے صوبہ جیانگشی میں واقع ماٹوشان نیشنل نیچر ریزرو میں سیاحوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف کاروباری ماڈلز متعارف کرائے گئے ہیں، جہاں پرسکون ماحول میں تفریح کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صوبہ زیجیانگ میں جنگلاتی کائی کی کاشت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی ہے، جس نے سیاحوں کی بڑی تعداد کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، جہاں وہ گملوں میں پودوں کے ساتھ تخلیقی ہینڈی کرافٹ تیار کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگلات نے سبز کھپت کو فروغ دینے کے لیے نئی راہیں کھولی ہیں، اور یہ داخلی طلب میں اضافے اور صارفین کے رجحانات کو فروغ دینے کا ایک اہم ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔
شمالی چین کے اندرون منگولیا کی کاؤنٹی میں گزشتہ دنوں کلچرل ویک کا آغاز ہوا، جہاں دریائے زرد کے برف پگھلنے کے موسم کو ثقافتی پرفارمنسز اور روایتی مچھلی کے پکوانوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس نے سینکڑوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس تقریب میں دریائے زرد کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، جسے چین کا مدر ریور قرار دیا جاتا ہے۔ شمالی چین کے اندرون منگولیا خود اختیار علاقے کی ٹوکٹو کاؤنٹی میں گزشتہ دنوں ایک کلچرل ویک کا آغاز ہوا، جہاں دریائے زرد کے برف پگھلنے کے موسم کو رنگا رنگ ثقافتی پرفارمنسز اور روایتی مچھلی کے پکوانوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس نے سینکڑوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ میلہ اندرون منگولیا کی اس وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد دیہی سیاحت کو فروغ دینا اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔ حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین کی دیہی احیاء کی حکمت عملی کے تحت مقامی خصوصیات اور لوک روایات کو فروغ دینا نہایت اہم ہے۔ اس سال کے کلچرل ویک کی سب سے بڑی اٹریکشن روایتی کھانے رہے، جہاں تقریباً 1500 کلو گرام دریائے زرد کی مچھلی کو مقامی لال مرچ اور سونف کے ساتھ 8 بڑے برتنوں میں پکایا گیا۔ یہ موسمی لذیذ پکوان بہار کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کے خواہش مند افراد کے لیے خاص کشش کا باعث بنا۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ یہی روایتی پکوان ہر سال ان کی واپسی کی ایک بڑی وجہ بنتے ہیں۔ اس تقریب میں دریائے زرد کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، جسے چین کا مدر ریور کہا جاتا ہے۔ چین کے وسطی صوبے ہینان کے شہر شینگیانگ کے ایک پارک میں کھلتے ہوئے چیری کے پھول سیاحوں کو خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ چیری بلاسم پارک کے سربراہ نے بتایا کہ پارک کے افتتاح کے بعد ہفتے کے دوران روزانہ اوسطاً 20,000 سیاح پارک آتے ہیں، جبکہ ہفتے کے اختتام پر یہ تعداد 80,000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ چین کے وسطی صوبہ ہینان کے شہر شینگیانگ کے ایک پارک میں کھلتے ہوئے چیری کے پھول سیاحوں کو خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پارک میں چیری کے پھول اپنی پوری خوبصورتی پر ہیں، جہاں نازک پنکھڑیاں ہوا میں جھوم رہی ہیں اور ارد گرد کے مناظر کو دلکش پھولوں کے غلاف سے ڈھانپ رہی ہیں۔ اسی دوران سیاح روایتی ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں اور ورچوئل ریالٹی کے تجربات سے بہار کے تفریحی دورے کو مزید پرکشش بنا سکتے ہیں۔ چیری بلاسم پارک کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پارک کے افتتاح کے بعد ہفتے کے دوران روزانہ اوسطاً 20,000 سیاح پارک میں آتے ہیں، جبکہ ویکینڈز پر یہی تعداد 80,000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ پارک میں 1,20,000 سے زائد چیری کے درخت موجود ہیں، جو 330 ہیکٹر سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہاں 80 سے زائد نایاب اقسام کے چیری کے پھول بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چیری کے پھولوں کا موسم اپریل کے آخر تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ یا وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ چائنا ٹوڈے میں اب باری ہے رپورٹ کی۔ چائنا اور پاکستان کے درمیان اساتذہ، طلبہ اور محققین کے ایکسچینج پروگرام کے بارے میں چائنا میڈیا گروپ کی ایک خصوصی رپورٹ دکھائی ہے۔ السلام علیکم۔ CGTN اردو چائنا میڈیا گروپ کے پروگرام ٹاپ ویو میں خوش آمدید۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ چین اور پاکستان کے 75 سالہ سفارتی تعلقات کے تناظر میں تعلیمی تعاون، تحقیق اور نوجوان نسل کے کردار پر آج خصوصی گفتگو ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آج کی مہمان شخصیت تعلیمی روابط کے اعتبار سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی گراں قدر خدمات کی وجہ سے جانی پہچانی شخصیت، آپ ریکٹر ہیں بحریہ یونیورسٹی کے، وائس ایڈمرل ہلال امتیاز ملٹری جناب عابد حمید صاحب۔ سر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بڑی عنایت۔ آغاز میں سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کا 75 سالہ سفر جو آپ نے یقیناً دیکھا بھی ہے، اس ضمن میں تعلیمی تعاون کو اور پیش رفت اور خاص طور پہ حاصل ہونے والی کامیابیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے دیرینہ تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، اس میں تعلیمی جو معاونت ہے اس نے نہ صرف سی پیک بلکہ پاکستان کی باقی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے،
اور جو یہ تعاون بڑھتا جا رہا ہے دفاعی شعبوں سے لے کے تعلیمی میدان میں اور ہر میدان میں یہ تعاون ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بحریہ یونیورسٹی پاکستان کی نامور یونیورسٹیز میں سے چین کے تعلیمی اداروں کے ساتھ بحریہ یونیورسٹی کے تعاون کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ تعلیمی اور تحقیقی میدان میں؟ جی، ہم چین کے ساتھ جو سی پیک یونیورسٹیز کا کنسورشیم ہے، ہم ان پاکستانی یونیورسٹیز میں شامل ہیں اور اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ مختلف چیزوں میں 15 سے زائد چینی یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ساتھ ہمارے MOUs ہیں اور ہم ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں، اپنے اساتذہ یا فیکلٹی کا اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج بھی کرتے ہیں، ان کے یہاں پہ لیکچرز اور ہمارے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس ان کے لیکچرز وہاں پہ سنتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ اپنی کوآپریشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت یونیورسٹی کے ساتھ ہماری تحقیق کے مختلف پروجیکٹس ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں، تو اس طرح بحریہ یونیورسٹی کی کولیبریشن اور کوآپریشن نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہماری فیکلٹی کے لیے، بلکہ ملک کے لیے بھی بہت سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا طلباء، اساتذہ یا محققین کے جو ایکسچینج پروگرامز ہیں خاص طور پہ پاکستان اور چین کے، آپ سمجھتے ہیں کہ دو طرفہ جو تعلق ہے اس کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک دوسرے کے کلچر کو، ایک دوسرے کے جو ترقی کرنے کا، اسپیشلی چین جن چیزوں میں ترقی کر رہا ہے اور بہت تیزی سے دنیا کی بہت سی چیزوں میں، چاہے وہ تیز رفتار ٹرینز ہوں، ایئر کرافٹس ہوں، ابھی ملٹری ٹیکنالوجی ہو، کمرشل سیکٹر میں روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس تیزی سے چین میں ترقی کر رہی ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی پاکستان کہ ان چیزوں میں پاکستانی کلچر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح ہماری بہت ساری نوجوان نسل ہے جو کہ بہت سارے پروجیکٹس پہ جو پاکستان اور چائنا کے اس میں کام کر رہی ہے، تو اس طرح یہ باہمی جو اعتماد ہے اور رفاقت ہے، اس میں دونوں کا اس میں فائدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چین کے 5 سالہ منصوبہ جات، خاص طور پہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کی باز گشت ہے، تعلیم اور تحقیق پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان منصوبہ جات کے براہ راست یا بالواسطہ پاکستان پر بھی اثرات ہوتے ہیں؟ جی بالکل اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو چین نے ابھی اپنی جو اسپیشل ویزا کیٹیگری متعارف کرائی ہے، جس میں کہ پاکستان سے بھی جو محققین ہیں اور جو اعلیٰ تربیت یافتہ یا تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ وہاں جا کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے خود 2-3 دفعہ جب میرا ہاربن انجینئرنگ یونیورسٹی میں سی پیک سے متعلق ہی وہاں بھی اسپیشل میری ٹائم ورکشاپ میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں میں نے ان کے کچھ ڈپارٹمنٹس میں پاکستانی اسسٹنٹ پروفیسرز کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو اس طریقے سے ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اور تحقیق میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی یونیورسٹیز کا، پاکستانی اسٹوڈنٹس کا اور جو ہماری فیکلٹی ہے اس کے لیے بہت مواقع ہیں، اور چین جس تیز رفتاری کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی کر رہا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا اور اپنے ملک کی معیشت کو، دفاع کو اور ہر شعبے کو بہتر بنانے کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے CGTN اردو چائنا میڈیا گروپ کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ، سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بڑی محنت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے وائس ایڈمرل عابد حمید صاحب، جو کہ ریکٹر ہیں بحریہ یونیورسٹی کے ہلال امتیاز ملٹری ہیں۔ ان کی گفتگو کا جو فہم ہمیں نصیب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، جس طرح کا رجحان ان میں آپ محسوس کرتے ہیں، آپ اسی طرح کا سازگار ماحول ان کو فراہم کریں، اور اس کی عملی صورت اور شکل ہم عوامی جمہوریہ چین میں دیکھتے ہیں۔ یہ تعاون جاری ہے، انشاءاللہ اس تعاون کے ثمرات نوجوان نسل تک پہنچ رہے ہیں اور تادیے پہنچتے رہیں گے۔ CGTN اردو چائنا میڈیا گروپ کے پروگرام ٹاپ ویو سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ باری ہے سیگمنٹ نیو وین کی۔ پاک چائنا ایگریکلچر پروگرام کے بارے میں بتائیں گے۔ اس پروگرام کے تحت ووہان کی ایک زرعی یونیورسٹی میں پاکستان کے لیے 1000 زرعی ماہرین تیار کیے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ 2026 کا ووہان ہے۔ فضا میں ایک خاص نمی اور خنکی رچی بسی ہے۔ ہواژونگ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ایک کلاس روم میں مٹی اور زمین کے بارے میں ایک سنجیدہ گفتگو جاری ہے۔
56 अजनबी चेहरे जो हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान से आए हैं। ये अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात से वक्ती तौर पर निकलकर इस शहर में कुछ अहम सवालों के जवाबात तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाक चाइना एग्रीकल्चरल 1000 टैलेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, एक बड़ा मंसूबा जिसका मकसद पाकिस्तान के लिए 1000 जदीद ज़रई माहिरीन तैयार करना है। जब इस मंसूबे को करीब से देखा जाए तो अंदाजा होता है कि ये बड़ा मंसूबा दरअसल बेशुमार ठोस और छोटी कोशिशों के मजमूए से तश्कील पाता है। जो पहला बैच था उसमें 3 डिफरेंट जो थी वो डोमेन्स थी। उसमें जो है हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग थी, उसमें AI टेक्नोलॉजीज़ थी, उसमें फिशरीज़ थी, और अभी जो हमारे पास बैच आया हुआ है उसमें है सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। हमने उनको स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग्स जो है ना वो प्रोवाइड की है। 我们不是告诉学员 हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम अपने तोबा को ये बताएंगे चीन की टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है और आप इसे इस्तेमाल करें, बल्कि हमारा मकसद ये सोच पैदा करना है कि तालिब इल्म एक डॉक्टर की तरह अपने मुल्क की ज़राअत के मसाइलों की तशख़ीस करें और मुकामी हालात के मुताबिक इनका हल निकालें। चीन को एक हवाले के तौर पर देखना इसकी महज नकल करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक दूसरे के तजर्बात से सीखते हुए खुद को बेहतर तौर पर समझना है। यही तलबा लेबॉर्ट्रियों का रुख करते हैं ताकि जीन्स के कोड्स में वो नुस्खा तलाश कर सकें जिसे वो अपने वतन वापस ले जा सकें। चाइना जो है सीड प्रोडक्शन में बीज की नई वैरायटी में एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके बदलते हुए मौसम में और कम होते हुए एरिया में और बढ़ती हुई आबादी में, ये 3-4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने चाइना में इस 3 अरसा के ड्यूरेशन में बहुत सी एडवांस टेक्निक्स देखी हैं। जो सबसे इम्प्रेसिव जो मैंने टेक्निक्स यहाँ पे देखी है, जिसने मेरे जहन में एक हम उधर एक सोचते थे कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, यहाँ पे चाइना में हमने वो प्रैक्टिकल चीज़ें देखी हैं, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन प्रैक्टिकली यूज़ जो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फसलों का डाटा लेते थे अपने हाथों से मैनुअल। हम कभी सोचते कि कभी कोई ऐसा हो कि इंसान की जगह को मशीन काम कर दे, वो इंसान की जगह हमने चाइना में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो मशीन हमने देखी है कि वो इंसानों की जगह डाटा ले रही है, सोइंग कर रही है, हार्वेस्टिंग कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग। हुआजोंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में एक पौधा सिर्फ पौधा नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा कोड बन जाता है जिसे पढ़ा भी जा सकता है और तब्दील भी किया जा सकता है। ज़राअत का कदीम तरीन सवाल कि बीज को बेहतर अंदाज में कैसे परवान चढ़ाया जाए, आज एक नई साइंसी ज़बान में बयान किया जा रहा है। चाइना में जो रिसर्च है वो बहुत एडवांस लेवल की हो रही है। यहाँ पे मैंने आके सीखा है जेनेटिक लेवल पे कैसे काम करना है, हाउ टू प्ले विद द जीन्स, हाउ टू मेक न्यू वैरायटीज़, न्यू कल्टीवार्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स। तो मैंने यहाँ पे अपने हॉर्टिकल्चर में ही फ्लोरिकल्चर के बारे में भी डिफरेंट जो है वो टफ ग्रासेस के बारे में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ तो मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनोवेशंस देखी हैं, नई वैरायटीज़ देखी हैं। और वो उन वैरायटीज़ की एप्लीकेशंस जब मैं यूनिवर्सिटी के मार्ट्स पे मैंने विज़िट किया है तो वो वैरायटीज़ नहीं सिर्फ मैंने पढ़ी नहीं है, वो मैंने वहाँ पे टेस्ट भी की हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो डीप लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। तो मैं वहाँ जाके यहाँ पे जो मैंने नॉलेज सीखा है सीड प्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ मैंने सीखी हैं, सीड प्रोसेसिंग की, सीड प्रोडक्शन की, तो वो जाके मैं अपनी लैब में इम्प्लीमेंट कराऊंगी। क्लासरूम से लेकर जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियों तक इस यूनिवर्सिटी ने जिद्दत का एक मुकम्मल दायरा कायम कर रखा है। यहाँ इल्म सिर्फ सुना या देखा ही नहीं जाता, बल्कि उसे हाथों से छूकर महसूस भी किया जा सकता है। ताहम सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी ही इस तरबियत को मुअस्सर नहीं बनाती। इसकी असल बुनियाद बरसों पर मुहित वो दोस्ती है जो इस यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान के साइंसी इदारों के दरमियान कायम है। 学校与巴基斯坦农业研究理事会
पाकिस्तानी इदारों जैसे PARC और ज़हीर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ हमारे गहरे रवाबित हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी में तकरीबन 160 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें अक्सरियत PhD स्कॉलर्स की है। 2017 से अब तक हमने कई मुश्तरका लेबोरेटरीज कायम की हैं और 2025 में 5वीं जीन बाज़रही फोरम का कामयाब इनाकाद भी किया। लेबॉर्ट्री के आदाद शुमार आखिरी मंजिल नहीं होते। हकीकी तब्दीली को अमली दुनिया की पेचीदगियों में उतरना पड़ता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के तेलदार फसलों के रिसर्च इंस्टीट्यूट में तलबा ने एक मुकम्मल अमल का मुशाहिदा किया। एक बीज से तेल की एक बूंद तक का सफर, बुनियादी तहकीक से लेकर 7D फिजिकल कोल्ड प्रेशर जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक। और यहाँ पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगी है वो ग्रीन एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से इंफॉर्मेशन हमें हमारे साथ शेयर की गई कि किस तरह ये इंस्टीट्यूट हेल्प आउट करता है ग्रीन एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल्स फ्रॉम ऑयल सीड क्रॉप्स। जब क्लासरूम की हुदूद बराह रास्त कारोबारी इदारों तक फैल जाती हैं तो टेक्नोलॉजी को मार्केट की कसौटी पर भी उतरना पड़ता है। ये शायद एक मुश्किल मगर हकीकत के सबसे करीब सबक है। 那么在企业的参观和学习的话呢，它的农业技术不再是写在本子上的。 हम जैसी कंपनी के दौरे के दौरान टेक्नोलॉजी अब किताबों तक महदूद नहीं रहती। तलबा जब बीजों की सिलेक्शन और जदीद तरीकों का खुद मुशाहिदा करते हैं तो उनके जहनों पर गहरा असर पड़ता है। और ये दौरे महज तकनीकी नहीं बल्कि नज़रियाती और दोस्ताना तबादला भी हैं। हम चाहते हैं कि वो जहाँ से जो इंतज़ाम कारी और किसानों की खिदमत के तरीक़े सीखें उन्हें अमली तौर पर पाकिस्तान में नाफिज करें। इस सीखने के सफर की आखिरी मंजिल वो दूर दराज जमीनें हैं जहां अमली तौर पर काश्तकारी होनी है। इनके थैलों में जो अब वापसी के लिए तैयार हैं सिर्फ सामान नहीं बल्कि तजर्बा, हिकमत और दानाई भी मौजूद है। स्मार्ट फार्मिंग सीखी हमने, इरिगेशन टेक्निक सीखी, सीड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बहुत सी मालूमात हासिल की। इसी तरह क्रॉप ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बारे में हमें डिफरेंट प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया, हमने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा। तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं यहाँ से और हम कोशिश करेंगे इस जो हमने सीखा है इसको आगे पाकिस्तान के अंदर अपनी फार्मर कम्युनिटी को डिलीवर करें ताकि उनका भला हो सके। जो वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर है जिसमें सॉइल लेस, हमारे पास चूँकि पाकिस्तान में ज़राई रकबा दिन ब दिन कम होता जा रहा है, हम लोग अपना जो ज़राई रकबा है उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, ठीक है, हमारा जो फर्टाइल लैंड है वो कम होता जा रहा है। तो उस चीज़ को कोप करने के लिए या पॉपुलेशन के जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से उस चीज़ को कोप करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग है और LEDs लाइट का यूज़ करते हुए जो इंडोर ग्रोथ है प्लांट्स की और जो बाकी इस तरह की टेक्निक्स हैं वो अगर हम अप्लाई करें तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। कैंपस के अंदर हमें डिफरेंट टीचर्स मिले हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें बताया है और डिफरेंट मेथड बताए हैं जो हम सीड को, पेस्टिसाइड को कैसे सस्टेनेबल हम अपनी क्रॉप्स ले सकते हैं। इन चीज़ों को हमें इधर आके सीख सकें। उधर मैं जस्ट एक कंपनी के साथ अटैच था, इधर आके मैंने बहुत ज़्यादा चाइनीज़ दोस्तों के साथ मिलकर हूँ जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इन फ्यूचर भी हम उनके साथ कोलैबोरेशन में रहेंगे जिससे हमें इन फ्यूचर हमारे मुल्क के अंदर और बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के अंदर अपग्रेडेशन है वो ईज़िली हो सकेगी। 3 माह का अरसा गुजर चुका है, एक तरबियती मरहला इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन ताउन का एक नया बाब शुरू होने वाला है। गैर यकीनी हालात से भरी इस दुनिया में शायद यही मजबूत और ठोस रिश्ते वो उम्मीद है जिन पर हम पूरा एतमाद कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बारी है सेगमेंट चाइना ट्रैवल की। घोड़ों
घोड़ों के बारे में खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कि चीन की आवाम को घोड़े पसंद क्यों हैं। घोड़ा को इतना क्यों पसंद करते हैं? कदीम जमाने में घोड़ा न सिर्फ आमद और रफ्त का जरिया था, बल्कि जंग में एक काबिले एतिमाद साथी भी था और शहराह रेशम पर सामान की नकल हमल का सबसे अहम वसीला भी। वक्त के साथ साथ घोड़ा एक सकाफती इलामत बन गया। ये बहादुरी, पेशकदमी और आगे बढ़ते रहने के अज़म की नुमाइंदगी करता है। ये साल चीन में घोड़े से मंसूब है। आइए बेजिंग में चाइना नेशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम में एयर मादी सकाफती वर्षे की नुमाइश में घोड़े को तलाश करें। इस नुमाइश में मुल्क भर से घोड़े के मौजू पर बेहतरीन एयर मादी सकाफती दस्तकारियाँ एक ही जगह जमा की गई हैं। 3000 साल कदीम चीनी नए साल की रिवायात से लेकर एयर मादी सकाफती होने तक, टेव हैगल फूल नुमा स्टीमबन से लेकर लंथनों के समंदर तक, हर नमूना कौमी सतह के एयर मादी सकाफती ऑनर की नुमाइंदगी करता है। चीन के सूबा सिचुआन का 3 मीटर बुलंद बांस से बना घोड़ा नहायत बारीक सब्ज बांस की पत्तियों से तैयार किया गया है। शफाफ और हल्का फुल्का जो बांस की बनाई कारकर्दगी के उरूज की नुमाइंदगी करता है। ये शानदार घोड़ा मंगोल कौम की चमड़े की नक्शकारी के एयर मादी सकाफती वर्षे से ताल्लुक रखता है। पूरे गाय की खाल को हाथ से बनकर तैयार किया गया है, जो साबित कदमी और जिदोजहद के जज्बे की इलामत है। कागज तराशी चीन का एक कदीम और अहम अवामी एयर मादी सकाफती वर्षा है। इस मर्तबा चाइना आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम की घोड़े से मंसूब साल की मौजूदी नुमाइश में दस्तकारियों ने खंजी को कलम और कागज को वसीला बनाकर दौड़ते और जीते जागते घोड़ों के दिलकश नक्श और खुशी के रिवायती नमूने तख्लीक किए हैं। ये तहरीकात न सिर्फ रिवायती कागज तराशी के फनी हुस्न को जाहिर करती हैं, बल्कि कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं की भी अक्कासी करती हैं। वहाँ देखें ये क्या है। ये 4.5 मीटर बुलंद और 3.6 मीटर कुदर का ये शाकार, इससे एयर मादी सकाफती वर्षे के 18 हॉनर बंदों ने एक माह में 1300 किलोग्राम मैदे और 120 किलोग्राम सूरा खजूरों से हाथों से तैयार किया है। ऊपर की जानिब ड्रैगन और अफसानवी परिंदा फिनिक्स चढ़वाकर हैं। दरमियान में 100 किस्म के फूल और अनाज और निचली सतह पर 12 बुर्ज। हर पंखड़ी और ड्रैगन की खाल मैदे से तराशी गई है, जिसमें फसलों की फरावानी, खुशबख्ती और इकट्ठेपन की दुआएं पोशीदा हैं। नुमाइश में देखने के लिए एयर मादी सकाफती मज़ाहिर के अलावा यहाँ बेशुमार एयर मादी सकाफती खाने भी मौजूद हैं। बीजिंग के रिवायती खाने, शिनजियांग का नाम और मुल्क भर के मज़ेदार खाने, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। नुमाइश की सैर महज देखने से कहीं ज्यादा है और ये घोड़ा है खुशकिस्मती की इलामत है। आप भी इसको घर ले जा सकते हैं। इस अज़ीमुल शान ख्वाबनाक जुम में खुशामदीद।
ये सब एर मादी सकाफती वर्षा लैंथर्न्स हैं और आइए देखते हैं कि यहाँ खोले के कौन सी अनासिर मौजूद हैं। लैंथर्न भी एक महसूस रवायती चीनी दस्तकारी है और अहम एर मादी सकाफती वर्षे में शुमार होती है। बांस, लकड़ी, कागज और रेशम जैसे मवाद से तैयार की जाने वाली ये लैंथर्न्स रिवायती दस्तकारी के फन को जदीद लाइटनिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर जिंदा-दिल खोलों की शक्ल में पेश करती हैं। इनकी शक्लें मुदव्वम और रंग नहायत दिलकश होते हैं। ये न सिर्फ खुशबख्ती और नेक शुगुन की अलामत है बल्कि मकामी कारीगरों की नफीस महारत का भी इजहार है। थोड़े से मनसूब साल में एर मादी सकाफती वर्षे की सकाफत का तजुर्बा करने के लिए यहाँ आए और 2026 के लिए अपने खुश किस्मत खोड़े को तलाश करें। यही है चाइना आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम की एर मादी सकाफती वर्षा नुमाइश। यहाँ तारीख है, जमालियात है, जिंदगी की हरारत है और अपनायत भी है। प्रोग्राम चाइना टुडे से आज के लिए इतना ही। आप अपनी मेज़बान हुदा शाह को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और प्रोग्राम्स के लिए आप हमारी वेबसाइट GNNHD.TV पर भी विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।